جی السلام علیکم، میں ہوں فیل ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں سرکار۔ آج کا ہمارا موضوع ہمارے وزیر اعظم کی وہ ریکارڈڈ تصویر جو کہ یونائٹڈ نیشن کے فلور پر پیش کی گئی اس پر ہے۔ وزیر اعظم کی تقریر کو بہت سارے لوگوں نے کرٹیسائز کیا اور کم لوگوں نے اس کے بارے میں کہا کہ یہ اچھی ہے، تو اس پر بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ایک وائرل ویڈیو جو کہ اس وقت یعنی پچھلے کوئی 24 گھنٹے یا اس سے کم عرصے سے سوشل میڈیا پر وائرل ہے، وہ ہے جناب محمد زبیر صاحب کی، جو کہ گورنر سندھ تھے اس وقت جب نواز شریف صاحب کی حکومت تھی اسلام آباد میں، یعنی 2013 سے 2018 کے ٹائم پیریڈ میں۔ محمد زبیر صاحب جو ہیں وہ اسد عمر جو کہ پی ٹی آئی کے بہت کرتا دھرتا ہیں، ان کے وہ سگے بھائی ہیں، اور یہ جو ہے وہ ایک فوجی یعنی جنرل صاحب تھے، ان کے یہ صاحبزادے ہیں۔ ان کی یہ ویڈیو جو وائرل ہوئی ہے وہ ویسے تو کسی ایک خاتون کے ساتھ بھی اس طرح کی ویڈیو آنا شرمناک ہے، لیکن ان کی یہ ویڈیو جو ہے وہ چند ایک خواتین سے، یعنی بادی نظر میں وہ ایک سے زیادہ خواتین کے ساتھ ان کی ویڈیو ہے اور شرمناک ہے، یعنی غیر مناسب ہے۔ تو اب یہ مسلم لیگ نواز کے ہیں، تو یہ نواز شریف کے فالوور ہیں، اور جب 80s میں نواز شریف صاحب اقتدار کی راداریوں میں نئے آئے تھے تو اس وقت ان کے بارے میں بھی اسی طرح کا ایک قصہ بہت مشہور ہوا تھا، کیونکہ اس وقت یوٹیوب نہیں تھا اور سوشل یعنی پلیٹ فارم نہیں تھے میڈیا کے، تو یہ باتیں یا تو آڈیو ٹیپ کی شکل میں ہوتی تھیں یا پھر ویسے لوگ گفتگو کرتے تھے۔ تو وہ ایک خاتون تھی جنہوں نے ایک نغمہ یہ غزل گائی تھی، ابھی تو میں جوان ہوں۔ تو پھر ان خاتون کو نواز شریف صاحب کے ساتھ اسی طرح کے راہ و رسم پر ڈائیورس بھی ہو گئی تھی۔ تو اب نہ جانے یعنی ایسے لیڈروں کو فالو کرنے والوں کی 45 سال بعد بھی ویڈیو ایک آ گئی ہے۔ اس سے پہلے بھی خیر بہت ذکر ہوا، وہ پی ٹی آئی کی ایک مشیر تھیں اطلاعات کی، بیگم کیا ہے عاشق اوان صاحبہ، فردوس عاشق اوان صاحبہ، انہوں نے تو ٹیلی ویژن کے ٹاک شو میں لوگوں کے بیڈ روم کا بھی ذکر کر دیا اور کوئی گسن مکی کا بھی ذکر کر دیا۔ تو یعنی ہمیں یہ مسلم لیگ نواز سے اس طرح کی خبریں اکثر و بیشتر سننے کو ملتی رہی ہیں، اور بھی پارٹیوں سے ملتی ہیں جو کہ غیر مناسب ہیں، لیکن بہرحال اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، کیونکہ اس کو وہ ایک انٹرویو انہوں نے دیا تھا رؤف کلاسرا صاحب کو کچھ ٹائم پہلے، تو اس میں یہ تھوڑی کنفیشن بھی کر چکے ہیں کہ ان کے بیڈ روم تک کی ویڈیوز جو ہیں نا وہ بنائی گئی ہیں، تو الٹیمیٹلی یہ ان کی نظر میں بھی تھا۔ اب وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس پر وہ کل پریس کانفرنس کریں گے یا کہیں آج رات کو کریں گے، تو کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ ان کا کیا موقف ہے، لیکن یہ ایک غیر سنجیدہ اور غیر مناسب عمل ہے۔ لیکن یہ شاید اس کے رسپانس میں ہے جو مریم نواز روزانہ کہتی ہے نا کہ جی میرے پاس تو ویڈیوز ہیں اور میں وائرل کر دوں گی، تو یعنی ایک طرح کا مائنڈ سیٹ اب اسی طرح کے مائنڈ سیٹ سے ٹکرا رہا ہے۔ اب نہ جانے کتنی ویڈیوز کس طرف سے نکلیں گی اور کس کس کو کہاں کہاں لے ڈوبیں گی، کیونکہ یہ غیر مناسب عمل ہے۔ جب ویڈیوز کا ذکر کیا جاتا ہے ہر پولیٹیکل پارٹی سے کیا جاتا ہے، تو یہ بیسیکلی پولیٹیکل پارٹیز نہیں رہتی ہیں، یہ جتھے ہو جاتے ہیں، یعنی یہ ایک گروہ ہو جاتے ہیں، اور وہ گروہ جو کہ ایک طرح کے گینگسٹرز ہوتے ہیں۔ پولیٹیکل پارٹی کا کسی کی ویڈیو نکالنے سے اور اس کو وائرل کرنے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ پولیٹیکل پارٹیز یہ نہیں کہتی ہیں ہم آپ کی ویڈیوز نکالیں گے۔ بھئی اگر وہ پولیٹیکل پارٹی ہیں تو وہ جس دن ویڈیو ان کے سامنے آئی ہے، ان کے نالج میں آئی ہے، وہ اسی دن اس کو باہر نکال دیں۔ کسی خاص مقصد کے لیے رکھنا، پھر اس کو کسی خاص جگہ پہ استعمال کرنا، یہ سب پولیٹیکل پارٹی کا عمل نہیں۔ خیر سے چلیں، جو بھی اس کا نکلے گا، یعنی لب لباب جو سامنے آئے گا وہ اگلے تو کچھ دنوں میں آئے گا۔ تو عمران خان صاحب کی جو تقریر تھی یونائٹڈ نیشن میں، ایک تو وہ کوئی 48 آورز پرانی ریکارڈڈ تھی، جو کہ ہمارے خیال میں ان کو فریش اپنی اسپیچ بھیجنی چاہیے تھی، کیونکہ 48 آورز میں دنیا میں بہت ساری اور تبدیلیاں ہوئی ہیں، ان میں سے
کچھ کا ذکر وزیر اعظم صاحب اپنی تقریر میں کر لیتے تو زیادہ مناسب تھا۔ پھر جو ان کی تقریر تھی اس میں انہوں نے کشمیر کا ذکر ٹھیک کیا، انہوں نے انڈیا کو آڑے ہاتھوں لیا، اس کی دہشت گردی کو انہوں نے ایکسپوز کیا۔ دیٹ واز آل فائن، اٹ واز گڈ، اٹ واز گریٹ۔ لیکن اس کے بعد جب وہ افغانستان کی طرف مڑے تو وہ پاکستان کے وزیر اعظم نہیں بلکہ افغانستان کے صدر یا کوئی وزیر اعظم لگ رہے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنی تقریر کا بیشتر حصہ اس پر صرف کر دیا، جو کہ ہمارے خیال میں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کی ریزنز ہیں۔ جب 9/11 ہوا اور ٹوئن ٹاورز امریکہ میں گرے اور امریکہ نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ شور مچانا شروع کر دیا اور پھر وہ افغانستان میں دندناتے ہوئے آ گئے، اور وہ پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ جی پاکستان اس کے ساتھ، یعنی اس طالبان کے ساتھ شامل ہے۔ حالانکہ ہم وار آن ٹیرر میں امریکہ کے ساتھ تھے، تو ہم اس کو اس وقت بھی باور نہیں کرا سکے تھے، کیونکہ اس وقت تو جنرل پرویز مشرف صاحب بمۂ وردی صدر پاکستان تھے، تو وہ کچھ باور نہ کرا سکے۔ اور امریکنز ہمیں فرام دیٹ ویری ڈے ٹل یسٹرڈے، جب وہ افغانستان سے نکلے ہیں، بلکہ نکلنے کے بعد بھی ہمیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ڈبل گیم کر رہا ہے۔ تو وزیر اعظم صاحب نے جب افغانستان کا کیس یونائٹڈ نیشن میں پیش کیا تو پریکٹیکلی وہ اس بات کو تقویت دے رہے تھے کہ جیسے ہم کو ڈبل گیم کر چکے ہیں۔ پھر ڈبل گیم اس سے آگے بھی چل کے ثابت ہوتی ہے کہ ہمارے سیکیورٹی ایجنسی کے جو چیف ہے وہ افغانستان تشریف لے گئے اور چائے کی پیالی پکڑ کے وہ کچھ سمبلزم میں کچھ کمیونیکیٹ کر رہے تھے۔ تو ہم نے خود نمائی کو، یعنی اپنی ذات کو پریزنٹ کرنے کا پاکستان میں انوکھا طریقہ رکھا ہوا۔ یعنی وزیر اعظم صاحب تو اپنے آپ کو SCO کانفرنس میں وہاں پہ یقین دلاتے رہے کہ میں جا کے طالبان سے بات کروں گا کہ وہ ایک براڈ بیس گورنمنٹ بنائیں۔ تو یعنی وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ جی پارلیمنٹ ہماری کچھ کرے گی، بلکہ انہوں نے کہا میں جا کے کروں گا۔ تو وزیر اعظم کا یہ اختیار کب ہوتا ہے کہ وہ یہ کرے؟ لیکن انہوں نے کیونکہ اس کا ذکر فرما دیا تو اب ہم کیا کریں؟ وزیر اعظم صاحب یہ کہہ کے آگے، پھر چیف آف دا سیکیورٹی ایجنسی وہ جاتے ہیں افغانستان میں اور وہاں جا کے وہ کہتے ہیں یہ بچے ان کو ہم سمجھانے کے لیے آئے ہیں۔ تو بیسیکلی آپ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ آپ کے کنٹرول میں ہیں، یا شاید آپ ان کے جو ہے وہ اوپر کچھ ان کو سمجھا سکتے ہیں۔ تو بڑے ہی سمجھاتے ہیں نا چھوٹوں کو۔ تو اس سے ہم نے کیا ثابت کیا؟ ہم نے امریکنز کی اور الائڈ کی اس بات کو تقویت دی جو کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ ڈبل گیم ہو رہی ہے۔ اب ریاست کی کئی طرح کی مجبوریاں ہوتی ہیں، ریاست کے اپنے مسائل ہوتے ہیں۔ کہیں پر ریاست کو کوئی پالیٹکس بھی کھیلنی پڑتی ہے، کہیں پر اس کو کچھ کرنا بھی پڑتا ہے، لیکن وہ ریاست پردے کے پیچھے کرتی ہے، وہ سامنے آ کے نہیں کرتی۔ تو ریاست نے کیا کیا؟ پردے کے پیچھے تو نہیں رہی۔ یعنی 80s میں حمید گل صاحب تھے سیکیورٹی ایجنسی کے چیف، تو وہ طالبان کے روئے رواں اپنے آپ کو کلواتے رہے جب تک وہ حیات رہے۔ پھر ان کے ایک امام تھے جن کا افغانستان میں قتل ہو گیا۔ اس سے پہلے اگر آپ جائیں تو آپ کو یہ مثالیں ہمارے تمام حکمرانوں کی ملتی ہیں، کہیں کچھ تھوڑی بہت ایکسیپشن کے ساتھ۔ تو جب آپ نے یہ سارا بیان کر دیا کہ یہ آپ کی ذات ہے اور آپ یہ کر رہے ہیں، تو ریاست تو کہیں گم ہوگی اور وہ انڈیویجولز ہو گئے سامنے۔ اس کی اگزامپل آپ روزمرہ زندگی سے لے سکتے ہیں۔ جب سے گاڑیاں بنی ہیں ان میں سیفٹی بیلٹ آتی ہے، لیکن ہمارے لوگ پوچھتے ہیں یہ سیفٹی بیلٹ کا قانون چل رہا ہے یا ختم ہو گیا؟ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ ہم کس طرح کے کام کرنے والے ہیں۔ اور پولیس جو ہے جب کوئی زور دے رہا ہوتا ہے کہ جی آپ ان قوانین پر عمل کروائیے، تو ہر گاڑی کا چلان کر رہے ہوتے ہیں جدھر جو ہے نا کسی نے سیفٹی بیلٹ نہیں لگایا ہوتا۔ تو جو ہی اس پر زور دینا ختم کر دیا جاتا ہے تو پولیس والے بالکل نارمل ہو جاتے ہیں، ان کی بلا سے کوئی لگائے یا نہ لگائے، انہوں نے اس پر کبھی نہ تو پوچھنا ہے نہ کبھی چلان کرنا۔ تو ہم نے انسٹیٹیوشنلائز نہیں کیا اپنی کسی بھی چیز کو، کیونکہ بیسیکلی جب
آپ ادارہ بناتے ہیں اور ادارے کا کام ہوتا ہے تواتر اور تسلسل کے ساتھ کام کرنا۔ وہ روزانہ صبح سویرے اٹھ کے اپنی فورس کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں کہ آپ کا یہ آبجیکٹیو ہے، آپ نے اس کو اچیو کرنا ہے، کیونکہ وہ ایک انسٹیٹیوشن ہے، ایک تھنک ٹینک ہے جو پیچھے بیٹھ کے کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو جب انڈیویجولز ہوں تو انڈیویجول جو ہی پردہ اسکرین سے یعنی اقتدار کی اراداریوں سے غائب ہوتے ہیں تو وہ تمام معاملہ جو کہ ان سے جڑا ہوتا ہے وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ ہم مثالیں اس ملک میں دیکھ چکے ہیں۔ ہماری جو یونیورسٹیز ہیں وہ بیسیکلی ڈگریز کو تقسیم کرتی ہیں، کوئی ریسرچ کا کام نہیں کرتی۔ جب ریسرچ کا کام ہی نہ ہو تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم کیا ڈیولپمنٹ کریں گے؟ کیونکہ جیسے فار ایگزامپل ہمارا فارن آفس ہے تو فارن آفس اپنی جو ہے وہ ڈیٹیل ڈسکورس دے گا پرائم منسٹر کو یا پریزیڈنٹ کو یا منسٹرز کو کہ جی یہ ہمارا قومی مفاد ہے، اور ہماری یونیورسٹیز جو ہیں وہ اس پر ڈیبیٹ کریں گی اور ان لوگوں کو بلائیں گی کہ آگے بتائیں، اور کوسچن آنسر ہوگا جہاں سے سوچ یا پالیسی جو ہے وہ ڈیولپ ہوگی۔ اسی طرح قومی زندگی کے تمام معاملات ہیں، چھوٹے سے چھوٹے، بڑے سے بڑے۔ کس کس چیز کی ہم اگزامپلس دیں؟ آپ ہاؤزنگ کو لے لیں، ہم نے کبھی اس کے اوپر معاشرے میں ڈسکشن ہی نہیں کیا کہ ہمیں کس طرح کے گھر چاہیے۔ ہم نے جو فرٹائلز لینڈ تھیں ان کے اوپر ہم نے سوسائٹیز آباد کر کے گھر بنا دیے، اور ہم باہر سے جو ہے وہ گندم امپورٹ کر رہے ہیں، ابھی چینی امپورٹ کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ 130 روپے کلو جو ہے وہ یوٹیلیٹی سٹور پر پڑے گی، پھر 35-40 روپے گورنمنٹ جو ہے سبسڈی دے گی اور پھر جو ہے نا وہ لوگوں کو ملے گی۔ تو یعنی ہم نے سیکھنا نہیں ہے، ہم نے انسٹیٹیوشنلائز نہیں کرنا، ہم نے انڈیویجول کرنا ہے کہ جی میرے پاس تو صادق امین ہونے کا سرٹیفکیٹ ہے جو مجھے ثاقب نثار چیف جسٹس آف پاکستان نے دیا ہے، اب جناب میں جو مرضی کر لوں۔ اور ثاقب نثار صاحب وہ ہیں جن کی دولت کے انبار ہمیں پتہ چلا کہ ڈیم بناتے بناتے وہ اپنا جو ہے نا وہ ڈیم فل کر گئے پیسوں کا، دولت کا۔ تو اس معاشرے میں ہر طرح کی خرابی ہمیں نظر آتی ہے، نہیں نظر آتا تو ہمیں ریاست کا مفاد نظر نہیں آتا، کیونکہ اس پر اکثر و بیشتر لوگ غور ہی نہیں کرتے ہیں، اور جو اقتدار کی اراداریوں میں ہے وہ اس ریاست کے تمام وسائل کو اپنے گھر کی لونڈی سمجھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جیسے وہ چاہیں وہ اس کو استعمال کر لیں۔ تو اللہ ہمیں کسی سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے، اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم کوئی انسٹیٹیوشنلائزڈ کام کرنے سیکھ لیں۔ جب تک ہم انفرادی کام کرتے رہیں گے اور خود نمائی کرتے رہیں گے ہم شاید امپروو نہیں کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں کسی اگلے ویلاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔